نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ نے اپنا حبیب ہم کو عطا فرما دیا ہے۔ سب نعمتوں میں بڑی نعمت ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، صدق اللہ العلی العظیم۔ وہی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت اور سچا دین دے کر۔ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی طرف اشارہ کرتے فرمایا، وہی ذات ہے نا، اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا۔ اپنے رسول سے مراد ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہیں۔ ہدایت اور سچا دین وہ ہے اسلام، قرآن کریم۔ تو اللہ نے حبیب کو بھیجا، یہ خود بڑا انعام ہے اللہ کا۔ ساتھ میں اللہ نے حبیب کے قرآن کریم دے کر بھیجا۔ یہ قرآن کریم یہ ایک عظیم انعام ہے اللہ پاک کا۔ تو اللہ کے حبیب خود ایک اللہ کا انعام بن کر تشریف لائے، تو ساتھ میں اور ایک قرآن جو اور بڑا انعام ہے وہ لے کر آئے۔ تو اس طرح اللہ کی نعمتوں میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہم کو عطا فرمائے، نبی کی ذات اور قرآن مجید، اور قرآن مجید کا نزول حبیب ہی کی برکت سے ہوا ہے۔ اگر اللہ کے حبیب کو اللہ نہیں بھیجتا، قرآن بھی نہیں اترتا۔ اس لیے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دوسرے آسمان پر اٹھا لیا۔ یہود آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر میں گھسے تو چھت کے اوپر سے دوسرے آسمان پر اٹھا لیا اللہ۔ اور آپ کو اللہ نے انجیل آسمانی کتاب عطا فرمایا۔ آپ کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد لوگوں نے آپ کی انجیل کو بدل دیا، یعنی جہاں چاہا اپنی بات ملایا، جہاں چاہا اللہ کی بات کو الگ کر دیا۔ جس بات پر عمل کرنا نہیں ہو نکال، اپنی خواہش کے مطابق کچھ باتیں تھی ملا دیا۔ تو اب انجیل میں لوگوں نے رد و بدل کر کے رکھ دیا، جیسے اللہ اتارا تھا ویسا نہیں۔ اللہ کی باتیں الگ کر دی گئی، اپنی طرف سے باتیں ملا لی گئی۔ اب عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون سا کلام اللہ کا ہے، اس میں کون سا بندے کا ملا ہوا ہے۔ اس لیے انجیل پر عمل مشکل ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دوسرے آسمان، انجیل رد و بدل ہو گئی، اب عمل مشکل ہے اس پر۔ تو اللہ تعالیٰ کے کون سے احکام پر عمل کرنا ہے، کن برائیوں سے بچنا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، نبی بھی نہیں ہے بتانے کے لیے، اور دوسرے آسمان پہ اٹھا لے عیسیٰ۔ کتاب بھی بدل گئی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اللہ کی اس میں کون سی باتیں ہماری رہنمائی کے لیے، کون سی بندوں نے ملا لیا، مشکل ہو گئی۔ تو اللہ نے انبیاء رسول کو بھیجا اپنا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے حبیب پاک کو بھیجا، قرآن لے کر تشریف لائے۔ لیکن حبیب کے آنے سے پہلے پیارے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم میں آنے سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد سے لے کر حبیب پاک کے تشریف لانے تک 500 سال سے زیادہ کا وقت گزر گیا۔
یہ قرآن کریم جو اللہ نے حبیب کو دے کے بھیجا ہے وہ لوح میں لکھی ہوئی موجود تھی، اللہ نے لوح میں لکھ کے رکھا ہے، حکم دیا قلم کو لکھ، تو لوح تختی ہے بہت بڑی، لکھ بولے تو قلم نے قیامت تک کی ہر بات لکھا، اس میں تورات زبور انجیل بھی لکھ کے رکھا ہے، قرآن بھی لکھا ہے۔ تو قرآن لوح محفوظ میں ہے، وہ صرف اللہ نے اپنے بندوں کے لیے لکھ کر رکھا ہے۔ قرآن کے اندر ہدایت ہے، قرآن کے اندر رحمت ہے اللہ کی، قرآن کے اندر برکتیں ہیں، قرآن کے اندر اللہ کی مختلف قسم کے انعامات ہیں، قرآن کے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، قرآن کے اندر ایمانیات بھی ہے، اللہ کی ذات کا بیان بھی ہے، صفات کا بیان بھی ہے، انبیاء کا تذکرہ بھی ہے، اولیاء اللہ کا بیان بھی ہے، سب کچھ ہے اس میں، ہر چیز قرآن میں لکھ کے رکھا ہے اللہ۔ کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی بڑی چیز سب قرآن میں اللہ نے لکھ کے رکھا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد سے قرآن اللہ نے کسی کو بھی نہیں دیا، 500 سال سے زیادہ کا وقت گزر گیا مگر کسی کو بھی نہیں دیا قرآن، لکھ کے رکھا ہے بندوں کے لیے مگر دے نہیں رہا ہے اللہ، بندوں کے لیے ہی ہے مگر دے نہیں رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ 500 سال کا وقفہ گزر گیا، قرآن بندوں کے لیے لکھ کے رکھا مگر دے نہیں رہا۔ وجہ یہ ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، جیسے اللہ کی ذات جلال والی ذات ہے، اس کا قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے، وہ بھی جلال والا کلام۔ عام انسانوں کے دلوں میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے کلام کو سنبھال سکے، کیونکہ قرآن نے خود فرمایا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اے حبیب، ہم قرآن کو پہاڑ پہ بھی اتارتے تو تم دیکھ لیتے پہاڑ بھی اللہ کی عظمت و جلال کے آگے عاجزی کرتا ہوا، خشیت ربانی سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ہمارے کلام کو سنبھالنے کی حبیب پہاڑ میں بھی طاقت نہیں ہے، پہاڑ مضبوط شے ہے، لیکن وہ بھی ہمارا کلام اترتا تو ہماری دربار میں عاجزی کرتا ہوا خشیت سے پاش پاش ہو جاتا، ریزے ریزے ہو جاتا، ہمارا کلام سنبھال نہیں سکتا۔ تو قرآن میں یہ جلال ہے، پہاڑ نہیں سنبھال سکتا جو کلام کو، عام انسانوں کا دل کہاں سے سنبھال سکتا۔ اس لیے قرآن لوح میں ہے لیکن اس کو سنبھالنے کی کسی انسان میں طاقت نہیں ہے، اس لیے نہیں اتارا۔ جب پیارے حبیب تشریف لائے تو اللہ نے حبیب کو ایسا مضبوط قلب دے کے بھیجا، پہاڑ پہ قرآن اترے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن قلب مصطفیٰ پہ اترے تو قلب چمکتا رہ جائے موتی کی طرح۔ جب وہ مضبوط قلب والے حبیب کو بھیجا گیا جن کا قلب موتی سے زیادہ چمکدار ہے، پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہے، تب اللہ نے اس کلام کو اپنے حبیب کے قلب پر اتار کے ہمیں عطا تو یہ حبیب کی ذات قرآن کے برکات حاصل کرنے کا بھی ذریعہ، حبیب نہ ہوتے تو ہمیں قرآن بھی نہیں ملتا، کیوں؟ صلاحیت ہی نہیں ہے سنبھالنے کی، طاقت ہی نہیں ہے ہمیں سنبھالنے کی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، قرآن سنبھال کے امت کو دیے۔ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ آج تک بھی نہیں بھیجتا تو آج تک بھی قرآن نہیں اترتا۔
تو یہ قرآن کے جتنے برکات ہم دیکھ رہے ہیں سب ذات مصطفیٰ کا صدقہ ہے، ان کی ہی وجہ سے آج ہم نمازیں پڑھتے نظر آ رہے ہیں، روزے رمضان شریف کے رکھتے نظر آ رہے ہیں، فرض زکوٰۃ ادا کرتے نظر آ رہے ہیں، حج بیت اللہ شریف کی برکتوں سے مالا مال ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تمام جو اسلامی برکات ہیں، قرآن نے جو جو ہدایات ہمیں دیا ہے سب نبی کی ذات کے برکات ہیں۔ وہ آئے تو ہم کو سب کچھ ملا، وہ نہ آئے تو سارے عالم میں گمراہی کی اندھیریاں چھائے تاریخ۔ اللہ پاک اپنے حبیب کو پورے عظمت و شان کے ساتھ بھیجا، قرآن دے کے بھیجا، اور اللہ پاک خود قرآن میں فرماتا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ کہ لوگ میرے حبیب کے آنے سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، کھلی ہوئی گمراہی، میرے حبیب کے آنے سے پہلے میرے حبیب آئے کھلی ہوئی گمراہی سے نکل کر کھلی ہوئی ہدایت کی روشنی میں آ گئے۔ تو یہ ہدایت کی چمک روشنی جو ہے حبیب پاک کے زمین پر تشریف فرما ہونے کی برکات ہے۔ تو میں پیارے نبی ہمارے لیے کتنا بڑا احسان ہے، ان کی ذات بابرکات کی وجہ سے سب ہماری بہاریں ہیں، ہمارا اسلام، ہمارا ایمان، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق سب حبیب پاک کے ذات کے برکات ہیں۔ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھے، وہ تشریف لائے تو ہم کو سب کچھ نعمتیں ملی اللہ کی بارگاہ کی۔ تو قرآن کی ایک ایک آیات، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ سب حبیب پاک کے ذات بابرکات کا صدقہ ہے۔ اور پیارے نبی کا قلب خود بڑی قوت والا ہے، پھر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ابھی اس قلب کو کھولا، کھول کے اس کو آسمانی پانی سے دھویا گیا، اس میں اللہ کی طرف سے انوار، اسرار، تمام چیزیں رکھی گئی، جملہ 4 مرتبہ قلب مصطفیٰ کو دھویا گیا۔ ایک مرتبہ بچپن میں، ابھی چھوٹی عمر کے پیار، ایک مرتبہ جوانی کے عالم، ایک مرتبہ اعلان نبوت سے پہلے، ایک مرتبہ معراج سے پہلے، 4 مرتبہ قلب انور کو طرف کیا گیا۔ ہر وقت ایک خاص طاقت دی گئی۔ بچپن میں قلب انور اس لیے کھولا گیا تاکہ جو اور انسانوں میں جو چیز ہوتی ہے وہ مصطفیٰ میں نہ رہے۔ میں بات کو بتاتا ہوں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ دائی حلیمہ رضی اللہ عنہ دودھ پلانے کے لیے لے لیا، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی امی جان ہیں، تو ان کے اور ایک لڑکے تھے دائی حلیمہ، وہ دونوں ایک ساتھ دودھ پیتے تھے۔ میری حبیب پاک کی شان عدل و انصاف ہے، بچپن سے ہی اللہ نے وہ عدل دیا ہے، کبھی بھی اپنی دودھ پلاتی ماں کے سوائے ایک طرف کے دودھ کے حصے کے دوسرے طرف کبھی منہ نہیں لگایا۔ کیوں؟ دوسرے دودھ پیتے بھائی تھے، ان کے لیے چھوڑتے رہے، بچپن سے ہی عدل کیا۔ اب جب بڑے ہوئے، چلنے پھرنے کے لائق، میدان کو جا سکتے، تو دودھ پیتے بھائی کے ساتھ آپ گئے میدان میں، اچانک وہ بھائی آئے، دودھ پیتے بھائی دوڑتے آ کے امی جان سے کہتے امی جان، امی جان، ہمارے بھائی کے سینے کو کسی نے چخ کر دیا، پھاڑ دیا ہے۔ تو آپ کی امی جان نے خاندان کے لوگوں کو آواز، کئی لوگ جمع گئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں۔ تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر رونق افروز، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ تو ان سے پوچھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے 2 آنے والے آئے اور ایک نے مجھے کھاندا پکڑا اور لٹا، اس طرح پکڑے کہ مجھے پتہ بھی نہیں چلا، وہ فرشتے تھے۔
فرشتے جب پکڑتے ہیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا، جیسا ہوا اپنے کو لگتی ہے تو پتہ نہیں چلتا، لطافت کے نیچے زمین پر نکال۔ اس کے بعد میرے سینے سے لے کر ناف تک شق کیا گیا، سینے کو دل نکالا گیا، اور اس کو آسمان سے پانی لائے، دھوئے، آسمان سے اللہ کی بارگاہ سے مختلف نعمتیں لائے تھے، اس کے اندر رکھے، قلب میں رکھ کے پھر جہاں دل تھا وہیں پر پہنچا دیا۔ پھر ایک دوسرے فرشتے نے میرے سینے پہ ہاتھ پھیرا تو میرا سینہ پہلے کی طرح ہو گیا۔ تو یہ بچپن میں جو نکالا گیا وہ اس کی وجہ پیارے نبی نے بتایا بعد میں تفصیل سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو۔ جب دل کھولا گیا تو دل کے اندر سے گوشت کا تھوڑا سا ٹکڑا نکالا گیا، تھوڑا سا، تو نکال کے بتایا گیا کہ یہ وہ ٹکڑا ہے دل کے اندر جہاں شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی جگہ ہے۔ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو اسی دل کے اندر کے تھوڑے سے گوشت کے حصے میں ڈالتا ہے، وہ پیارے نبی کے قلب انور سے نکال کے الگ کر دیا گیا۔ تو محدثین نے بیان فرمایا ہے جب اللہ کو نکالنا ہی تھا تو ڈالا کیوں گیا؟ تو محدثین نے کہا انسانی تخلیق کی تکمیل کے لیے رکھا گیا، مصطفیٰ کے عظمت کے اظہار کے لیے نکالا، آقا کی عظمت و شان کے اظہار کے لیے۔ کیا مطلب؟ شیطان آدمی کو جو وسوسہ ڈال کے تباہ کرتا ہے، برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، اسی گوشت کے تھوڑے سے حصے پر ہی وسوسے ڈالتا ہے، وہیں پر وسوسوں کا ذریعہ ہے، جگہ ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن میں وہ حصہ نکال لیا گیا تو وہ اندازہ کیجئے شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی جگہ ہی نہیں رکھی گئی مصطفیٰ کے لیے، تو شیطان آپ کو کوئی وسوسے ڈال ہی نہیں سکتا۔ پھر دوسری بات، شیطان وسوسے ڈالنے والا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایک شیطان بھی پیدا کرتا ہے اللہ، اور ایک فرشتہ بھی، مطلب ماں سے باپ سے نہیں پیدا ہوتے، وہ الگ پیدا ہوتا۔ یہ بچہ ماں باپ سے پیدا ہوا، شیطان کو الگ پیدا کرتا اللہ، اس کی ذریت اللہ کی شیطان ایک فرشتے کو بھی پیدا کرتا ہے، اور اس انسان کے ساتھ دونوں کو قائم رکھ دیتا ہے۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ انسان کے دل میں برے وسوسے ڈال کے رب کی نافرمانی کی طرف لے جانا، اور فرشتے کا کام کیا ہے؟ دل میں اچھے خیالات ڈال کے رب کی اطاعت کی طرف لے جانا۔ یہ فرشتہ اپنا کام کرتا ہے، شیطان حدیث میں ہے فرشتے کا بھی تعلق بنی آدم سے ہے، شیطان کا بھی تعلق ہے۔ شیطان اس کو ہلاک کرنے کے لیے وسوسے ڈالتا ہے، فرشتہ اس کو اللہ کے قرب تک پہنچانے کے لیے اچھے اچھے خیالات، اچھے اعمال کی طرف رہنمائی کا جذبہ ڈالتا ہے۔ یہ دونوں اپنا کام کرتے ہیں۔ تو شیطان ہر انسان کے پیدا ہونے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر انسان پیدا ہوتا ہے تو ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے اس کو وسوسہ ڈالنے کے لیے، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ کہا ہاں میرے ساتھ بھی ایک شیطان ہے، لیکن قد اسلم شیطانی، میرے شیطان نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ایک تو اس کے وسوسہ ڈالنے کی جگہ نکال لی گئی حبیب سے، دوسری بات پیارے نبی فرماتے ہیں اسلم شیطانی، اسلمہ کے دو معنی ہیں، شیطان نے میرے سامنے گردن جھکا لیا ہے، مطلب کیا؟ میرے کو کبھی برائی کی بات نہیں کرتا، جب بھی کرتا ہے میرے سامنے اچھائی کی ہی بات کرتا ہے۔ ایک معنی وہ خود میرے سامنے گردن جھکا، ایک معنی۔ دوسرا معنی اسلمہ کے اسلام قبول کر لیا ہے۔ محدثین نے دونوں باتیں فرمائے ہیں کہ وہ خود مسلمان ہو گیا، مصطفیٰ کو وسوسہ ڈالنے کی بجائے وہ خود مصطفیٰ کے دستے پرست پر مومن بن گیا ہے۔ تو یہ نبی کی شان ہے، ہمارے پیارے نبی کی،
یہ اونچا مقام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کبھی کوئی شیطان آپ کو وسوسہ نہیں ڈال سکا، بلکہ جو اصل شیطان ہے، یہ باقی شیاطین اس کی ذریت اولاد سمجھی جاتی ہے، اصل شیطان جو آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالنے والا ہے وہ اصل شیطان. اس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہا تھا تو چھت کے اوپر سے کودا شیطان. کیوں کودا؟ تاکہ میری نماز میں وسوسہ ڈالے. تو میں نے اس کو پکڑ لیا. میں نے چاہا کہ مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دوں. اگر میں باندھ دیتا تو مدینے کے بچے اس سے کھیلتے، صبح ہوتی تو ایسا شیر پنجرے میں بند ہے تو کھیل لیتے نہ رہتے، دیکھتے نہ رہتے تماشا. تو شیطان کو اسی دیکھتے لوگ. پیارے نبی فرمایا اگر میں باندھ دیتا تو، مگر مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی تو میں نے چھوڑ دیا اس کو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد پھر کسی کو بھی سزاوار نہ ہو. تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کرتے ہوئے شیاطین کو آپ کے تابع کر دیا تھا. شیاطین آپ کے تابع تھے آپ کے حکم سے. بیت المقدس بھی جنات کو حکم دے کر بنوانے لگایا ہے حضرت نے. بڑے بڑے برتن تانبے کے بناتے تھے، دیگ کے بناتے تھے، اور سمندروں میں غوطہ زنی کرنے کا حکم دیتے تھے جنات کو. تو اندر غوطہ زنی کر کے موتیاں نکال کے لاتے تھے جنات. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر میرے سلیمان کی کوئی جن نافرمانی کرتا تو میں نے یہ پاور دیا تھا سلیمان علیہ السلام کو کہ وہ باندھ کے رکھ دیتے تھے، اس کو قید میں ڈال دیتے تھے. یعنی شیطانوں کو قید کر دینے کی طاقتیں اللہ نے دے دیا. تو اب پیارے نبی وہی فرما رہے ہیں، میں نے چاہا کہ اس ابلیس کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دوں. اگر میں باندھ دیتا تو مسجد نبوی میں بچے آ کر اس کو کھیلتے اس کے ساتھ. لیکن مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی تو میں نے چھوڑ دیا. مطلب کیا؟ میرے بھائی سلیمان نے دعا کی تھی مجھے ایسی حکومت دے میرے بعد کسی کو سزاوار نہ ہو، کیونکہ اللہ ان کو تمام جنات کو تابع کر دیا تھا. وہ چاہتے تھے کہ مجھے ہی یہ شان رہے، اس لیے میں نے نہیں باندھا تاکہ ان کی عظمتوں میں خلل. ان کا لحاظ کرتے ہوئے میں نے ان کی دعا کا لحاظ کرتے ہوئے وہ کہہ رہے تھے میرے بعد کسی کو سزاوار. ورنہ اللہ کے نبی کو طاقت ہے، ابلیس کو بھی باندھ کے رکھ دیں، مگر اپنی طاقت کا استعمال نہیں کیے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے کہنے کا مقصد وہ ابلیس بھی ٹپکا وسوسہ ڈالنے تو آپ نے پکڑ لیا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے حبیب کو قوتیں دیا ہے کہ وہ ابلیس بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا وسوسوں کے ذریعے سے. اور باقی عام جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہونے والا وہ تو اسلامی لالی مسلمان ہی ہو گیا. یہ حبیب پاک کی خصوصی شان بیان کر رہا تھا. اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیازی شان دیا. یا اور انسانوں میں یہ بات نہیں سوائے انبیاء کرام علیہ السلام کے. انبیاء کے بھی قلب کو شق کیا گیا، لیکن پیارے نبی کے قلب انور کو 4 مرتبہ شق کیا. یہ کیا؟ بچپن میں تو وہ نکالنے کے لیے جو شیطانی وسوسے کا ذریعہ ہوتا ہے تاکہ پیارے نبی کو اس سے صاف ستھرا رکھا جائے. آپ کی عظمت کے اظہار کے لیے ہوا ہے یہ. پھر دوسری مرتبہ آپ جوانی کی عالم میں، اس وقت صدر کیا گیا، قلب کو نکال کے خصوصی انوار اسرار رکھے گئے تاکہ جوانی ہی میں آپ کو بزرگانہ شان حاصل ہو جائے. آپ جوانی ہی میں بزرگانہ عظمت و شان رکھتے تھے. پھر اس کے بعد اعلان نبوت، اللہ نے جب آپ کو وہی نازل کرنا چاہا تب ایک مرتبہ شرع صدر ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ جو کلام نازل کر رہا ہے اس کو آسانی سے مصطفیٰ کا قلب سنبھال لے.
اور ایک مرتبہ شب معراج سے پہلے قلب انور کو شرح کیا گیا، اس میں انوار اسرار سب رکھے گئے تاکہ اللہ کے قلب کو دیکھنے، اللہ کے جلوے کو دیکھنے کی دل میں طاقتیں پیدا ہو جائیں۔ اس طرح 4 مرتبہ اللہ نے سینے کو کھولا، جس کا ذکر قرآن میں اللہ پاک حبیب سے فرما رہا ہے، الم نشرح لک صدرک، حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو نہیں کھولا؟ 4 مرتبہ کھولا۔ میں یہ بیان کرنے کا مقصد مصطفیٰ کا دل اور دلوں کی طرح نہیں، لاجواب دل ہے، پہلے ہی لاجواب پیدا کیا، پھر اس میں کئی قسم کی نئی نئی طاقتیں رب العالمین کی طرف سے عطا کی گئی، جو روحانی ایمانی اسرار جو اللہ کے تھے وہ سب اس میں رکھے گئے، اور بڑی سے بڑی صلاحیتیں آپ کو دی گئی تاکہ پیارے نبی کے لیے ہر عظیم چیز کا سنبھالنا آسان ہو جائے۔ یہ شان حبیب پاک کی ہے۔ اس کے بعد حبیب کے قلب انور پر قرآن اتارا گیا، تو پیارے نبی نے وہ قرآن کو جو پہاڑ پہ اترے تو ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن یہ پیارے مصطفیٰ کا قلب ہے جو سنبھالا ہے اور ہم تک مصطفیٰ نے قرآن کو پہنچایا ہے۔ تو یہ قرآن سنبھال کر پہنچانے میں بھی مصطفیٰ ہم پر احسان ہے۔ یہی نہیں بلکہ پیارے نبی کی شان بتائی گئی، هو الذی ارسل رسولہ، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ذات ہے جو ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، جو رسول انہیں رب کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن مجید، حکمت سے مراد حدیث شریف، انہیں قرآن و حدیث بھی سکھاتے ہیں۔ مطلب کیا؟ قرآن کی تلاوت کر کے بھی سناتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے بھی ہیں۔ تلاوت کر کے سنانا اور ہے، قرآن کو سکھانا اور ہے۔ تو پیارے نبی قرآن لے کر ہم کو پہنچانے میں بھی احسان ہے، سکھانے میں بھی احسان ہے۔ کیوں؟ قرآن کی کیا مراد ہے، اس کے آیتوں میں اللہ کیا بتانا چاہتا ہے، ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ سمجھ سکے۔ عربی زبان میں اترا ہے، اور عربی زبان اتنی فصیح بلیغ ہے، ایک ایک عربی کے 500 معنی بھی ہے اس میں۔ کیا معلوم اللہ اتوں میں سے کیا معنی مراد لیا؟ اپن دماغ سے اندازہ کر سکتے اللہ کی کیا مراد ہے؟ نہیں سمجھ سکتے۔ عام دنیا تو چھوڑو، خود عرب والے بھی نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ نے کیا مراد لیا۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ پورے قبیلوں میں، عرب کے کئی قبیلوں میں قریش ایک قبیلہ ہے، انتہائی عربی میں فصیح بلیغ قبیلہ ہے، یعنی عربی سب سے بہتر ہے ان کی تمام قبیلوں میں۔ عرب کے کئی قبیلے، ان کی ہر ایک کی ایک عربی شان والی ہے، مگر قریش کی عربی سب میں اعلیٰ ہے، اور پیارے نبی بھی قریشی بھی ہے، ہاشمی بھی ہے، بہترین عربی، ماہرین ہیں وہ عربی کے قریشی لوگ۔ ایک مرتبہ آیت اتری، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، آیت میں 2 کلمے اترے، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حضرت یہ ابن کا کیا مطلب ہے؟ عربی لفظ ہے ابن، اس کیا مراد ہے اس کی؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خالص پیور قریشی ہیں، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ قریش کی زبان سارے زبانوں میں اعلیٰ درجے کی زبان عربی کی، جو سب سے اعلیٰ زبان جانتے ہیں عربی میں، ان سے پوچھا گیا ابن کا کیا معنی ہے؟ قرآن میں لفظ اترا ہے، کلمہ اترا ہے، اور وہ
ماں پیٹ سے عربی پیدا ہوئے ہیں، بچپن سے ان کو عربی سننے میں آئی، بولنے لگے تو عربی بولنے لگے، وہ بھی قریش کے قبیلے میں جو سب سے بہترین عربی بولنے والے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا عربی ہے، جن کا سانس چھوڑنا لینا عربی ہے، خالص پیور عربی جاننے والی ہستی سے پوچھا گیا ابن کا کیا معنی ہے، تو جواب میں آپ فرماتے ہیں ابھی میں نے اپنے نبی سے اس کے معنی نہیں سمجھا ہے، پہلے سمجھوں گا تو تب بولوں گا کیا مراد ہے۔ تو سمجھ رہے ہیں جو پیور عربی رکھنے والے، جن کا اوڑھنا بچھونا عربی ہے، جن کی زندگی عربی میں گزری ہے، وہ بھی عربی بولنے والے قبیلوں میں اعلیٰ درجے کی عربی بولنے والے ہیں، وہ بھی قرآن کو سمجھنے میں مصطفیٰ کے محتاج ہے۔ تو دنیا کا کون انسان ہے جو قرآن پہ نظر ڈال کے قرآن کی مراد کو خود سے سمجھ سکے؟ نہیں ہے، ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک حبیب کو صرف قرآن سنانے والا نہیں، تلاوت کر کے پڑھ کے سنانے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اس کو سکھانے والا بنا کر بھی بھیجا۔ مصطفیٰ سکھاتے تھے تو تب اہل بیت و صحابہ جانتے تھے کیا مراد ہے۔ سمجھ گئے بات کو؟ تو یہ احسان دوسرا ہے نبی کا، قرآن اللہ سے لے کے دینا یہ پہلا احسان ہے، اور قرآن کے چھپے ہوئے اسرار، اس کی پوشیدہ باتیں، اور ہمارے لیے اللہ نے جو احکام نازل کیے، کیا اللہ کی مراد ہے، ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ سکھانا یہ مصطفیٰ کا دوسرا احسان ہے۔ مصطفیٰ نہ ہوتے نہ قرآن ہوتا، نہ قرآن کا معنی حقیقی مفہوم ہمارے ساتھ ہوتا، یہ سب اللہ نے ذات مصطفیٰ کو ذریعہ بنایا۔ اس لیے ہم کبھی مصطفیٰ کی ذات کو بھول نہیں سکتے، ہمیشہ آقا ہمارے قلوب میں پوری بے مثال عظمتوں کے ساتھ چمکتے رہیں گے، اعلیٰ درجے کی محبتوں کے ساتھ مصطفیٰ ہمارے قلب میں چمکتے رہیں گے۔ ہمیشہ ہم آقا کی سیرت و اداؤں کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھتے ہوئے آقا کے غلام بن کر زندگی گزارنے کی عادت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ کے انعام کی شکر گزاری یہی ہے۔ اللہ نعمت دیا ہے نبی کی ذات، اس کی شکر گزاری ہم پہ لازم۔ شکر گزاری یہی ہے اللہ نے جو ہم کو نعمت دیا ہے اس کی ادب کریں، ان سے محبت کریں، ان کی غلامی کو اپنائیں، ان کی باتوں پر چلیں، اس کو شکر گزاری کہتے ہیں، اور کوئی مطلب نہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ پاک فرماتا ہے تم شکر گزاری کرو میری عطاؤں میں اور اضافہ کروں گا۔ ہم شکر گزاری کرتے ہوئے فرائض کو ادا کرتے رہیں گے، اللہ نوافل کی کثرت کی توفیق دے گا، مزید زہد و تقوی سے نوازے گا۔ ہم جس درجے میں ہیں اللہ اپنے محبت و چاہت سے اور درجوں میں بلندی دے گا، اور اعلیٰ مقامات سے نوازے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے تم شکر کرو میں زیادتی کرتا رہوں گا، تم شکر کرتے رہو میری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ اس لیے ہماری شکر گزاری ہے ہم اس نعمت کا کثرت سے ذکر کریں، حبیب کی ذات کا کثرت سے ذکر کریں۔ یہ تو میلاد النبی کا مہینہ ہے، یہ تو آقا کی میلاد کے مہینے کے ساتھ خاص طور پر آقا یاد آتے ہیں، لیکن یہ وہ آقا ہیں جن کو تو زندگی بھر یاد رکھنا ہے ہمیں۔ اسی لیے تو ہمارا کلمہ شہادت خود ہمیں آقا کے یاد کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صبح و شام جو بزرگان دین پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، نہ اللہ ہمارے قلب سے نکلنے پائے نہ اس کے مصطفیٰ نکلنے پائے، ہر وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر جاری رہے، شکر گزاری۔ اور میں بولوں اس شکر گزاری سے مصطفیٰ کو کچھ نہیں ملے گا، مصطفیٰ کو تو رب دے رہا ہے، ہم سے کچھ نہیں ملے گا، ان کے تو مقامات رب عطا کیا ہے، ہم سے کچھ نہیں، بلکہ ہم آقا کا ذکر کریں گے تو اللہ کی نوازش ہم پر ہوگی، ہم بلند رتبہ ہو جائیں گے۔ ارے کوئی جہنمی ہوتا ہے مصطفیٰ کا نام لے جنتی بن جاتا ہے، نچلے درجے میں ہے ذکر کرتا ہے اونچے درجے والا بن جاتا۔ میں آپ کو ایک کھلی مثال دیتا ہوں، دنیا میں نجات چاہیے تو مصطفیٰ کے نام کے بغیر نہیں ہے، قبر میں نجات چاہیے تو مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہے، محشر کا میدان نجات کے لیے مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہے۔
میں آپ کو بتاؤں ایک مثال میں، ایک شخص کلمہ شہادت پڑھ کے مومن ہونا چاہ رہا، وہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو مومن بن جاتا، صرف لا الہ الا اللہ، اگر کروڑ مرتبہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھے ابھی مومن نہیں بولتے اس کو، زندگی بھر بھی پڑھتا رہا ابھی مومن نہیں ہوتا، جب تک کہ لا الہ الا اللہ میں محمد الرسول اللہ نہ ملا لے، تب کہتے ہیں مومن ہوا ہے۔ نجات، لا الہ الا اللہ زندگی بھر پڑھے، اللہ ابھی نجات کا دروازہ نہیں کھولے گا جب تک کہ محمد الرسول اللہ نہ پڑھ لے، جب تک کہ اللہ کے ساتھ مصطفیٰ کی عظمتوں کو نہ مان لے اللہ نجات کے دروازے نہیں کھولے گا۔ یہی بات خبر کے اندر بھی ہے، خبر کے اندر سوالات ہو رہے، من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ جواب دیا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، ابھی جنت کی کھڑکی نہیں کھولی جاتی ہے، میرا رب اللہ ہے، بولا ابھی نہیں کھلی ہے جنت۔ ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ کہا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، ابھی جنت کی کھڑکی نہیں کھولی گئی ہے۔ سوال ہوتا ما تقول فی شان ھذا الرجل، اس عظمت والے مرد کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ یہ کہے گا ھذا محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ تب اللہ فرشتوں سے کہتا، حدیث میں آیا ہے صدق عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، ففرشوہ من الجنہ، میرے بندے کے لیے جنت کا فرش بچھا دو خبر میں، والبسوہ من الجنہ، جنت کا لباس پہنا دو، وفتحوا بابا الی الجنہ، جنت کی طرف ایک دروازہ بھی کھول دو میرے بندے کے لیے۔ جب محمد الرسول اللہ بولا وہ دو جواباں کام آئے، یہ نہیں بولتا تو وہ دو جوابوں کو اللہ رد کر دیتا۔ تو بغیر محمد الرسول اللہ کے لا الہ الا اللہ بھی اللہ کے پاس قبول نہیں ہے۔ یہ مصطفیٰ کا وہ اعلیٰ مقام ہے، اس میں کوئی غلو نہیں ہے، عقیدت میں بہہ جانا نہیں ہے، شریعت کا حکم ہی یہ ہے، اللہ خود چاہتا یہ ہے۔ تو سمجھو ہماری نجات کے لیے مصطفیٰ کا نام، ان کی عظمت، ان کی شان رسالت کیسی اہمیت ہے، ہماری نجات خود بتا رہی ہے۔ ارے نہیں پڑھو محمد، وہ ہمیشہ کا دوزخی بن جائے گا، دنیا کا وقت کا بادشاہ تھا ہوگا، محمد الرسول اللہ چھوڑ دیا ہمیشہ کا دوزخی ہو گیا، کروڑوں سال خربوں سال دوزخ سے نکلنے کا رستہ ہی نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد الرسول اللہ بول دیا ہمیشہ کا جنتی ہو گیا۔ ہر وقت رحمت الہی کی برسات میں ہے، فضل پروردگار میں ہے، دیدار الہی حلال ہو گیا ہے، جلوہ مصطفیٰ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ سب برکتیں کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کو لا الہ الا اللہ کے ساتھ مان لیں، آقا کا ذکر جاری رکھیں، ہر برکتیں ہمارے انتظار میں، کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ، وہ بھی بشر ہم بھی بشر، ہمارے طرح بول کے چھوڑ دیے تو اس طرح بولنا آسان ہے، وہاں نجات پانا مشکل ہے۔ نجات کے لیے مصطفیٰ کا مثل اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ رسول لاجواب ہوتے ہیں، نبی لاجواب ہوتے ہیں، یہ روحانیت کے سب سے بڑے تاجدار ہوتے ہیں، وہ بڑے بڑے درجے کے رسول اور انبیاء بھی مصطفیٰ کے برابر نہیں۔ اللہ نے کہا میرا حبیب رسولوں میں بھی کئی درجے بلند، وہ سو اب نہیں بتاؤں گا، ٹائم ہونا۔ بہرحال یہ نبی کا ہم اللہ کا ہم پر احسان ہے، سب سے بڑے نبی اللہ نے ہم کو دیا، سب سے بڑے رسول ہم کو دیا۔ میں بولوں سب رسول ہیں، مصطفیٰ رسولوں کے سردار ہیں، سب نبی نبی ہیں، ہمارے مصطفیٰ نبیوں کے امام ہیں، بات پکی ہے۔ اور ہر نبی کو اللہ نے ایک علاقہ، یہ علاقے میں تم پیغام پہنچاؤ، وہ علاقے میں تم پیغام پہنچاؤ، اور بعض کے احکام بعض وقت کے ساتھ خاص تھے، بعد میں دوسرے نبی کو بھیجا، پہلے کے احکام منسوخ کر دیے گئے، اگر پہلے کے کچھ احکام رکھے گئے کچھ بدل دیے گئے، اس طرح بعد والے رسول پہلے والے رسول کے کچھ احکام کو بدل کے اللہ کے حکم سے، لیکن حبیب پاک کو اللہ نے جو احکام دیے ہیں، جو شریعت دیا ہے، اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا جو مصطفیٰ کے حکم کو بدل سکے۔ مصطفیٰ کو اللہ نے قیامت تک کے لیے احکام دے کر بھیجا ہے، آپ کا حکم قیامت تک نافذ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے قریب تشریف لائیں گے،
وہ نبی بھی ہے، وہ رسول بھی ہے، رسولوں میں بھی اعلیٰ درجے کے رسول، اولو العزم رسول ہیں، انجیل والے رسول ہیں۔ اللہ نے عظیم آسمانی کتاب انجیل دیا، لیکن قیامت کے قریب وہ بھی تشریف لائیں گے، اپنے انجیل پر عمل نہیں کریں گے، وہ خود بھی قرآن پر چلیں گے، امت کو بھی قرآن پر چلائیں گے۔ نبی رسول ہو کر بھی مصطفیٰ کی امت کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے۔ اللہ نے یہ مقام ہمارے نبی کو دیا ہے۔ رسول بھی آتے ہیں تو مصطفیٰ کے امت ہی بن جا رہے ہیں۔ رسالت اپنی جگہ سلامت ہے، نبوت اپنی جگہ ہے، پورے کمالات اپنی جگہ ہے، آپ اپنی پوری عظمت و شان کے ساتھ روح اللہ بھی ہے، کلمت اللہ بھی ہے، صاحب معجزات بھی ہے، صاحب کمالات، آپ کی عظمتوں میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، انتہائی بلند رتبے پہ فائز ہے، لیکن مصطفیٰ کی شریعت میں آ رہے ہیں، وہ بھی اپنے احکام چھوڑ کر مصطفیٰ کے حکموں پر چلتے نظر آئے۔ یہ حبیب کا مقام اللہ نے دیا ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں قرآن بھی اللہ کا کلام، تورات زبور انجیل بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ نے قرآن کو تورات زبور انجیل سے بھی بڑا مقام دیا۔ بڑا مقام سے مراد قرآن میں جو باتیں رکھی گئی اس کے لحاظ سے، ورنہ اللہ کا کلام ہونے میں، تورات بھی کلام اللہ، یہ بھی قرآن بھی اللہ کا کلام ہونے میں دونوں برابر ہیں، لیکن قرآن میں جو باتیں رکھی گئی ان باتوں کی وجہ سے قرآن کا مقام تورات و زبور و انجیل سے بھی بڑا۔ میں سمجھنے کی سہولت کے لیے بولوں آپ کو، سمجھنے کی سہولت، کلام ہونے کے اعتبار سے ہر کلام اللہ کا برابر ہے، اللہ کا کلام ہونے میں سب برابر، لیکن اللہ کیا باتیں اس میں رکھا ہے اس کے لحاظ سے بڑا مرتبہ۔ جیسے میں آپ کو مثال دینے کہتا ہوں، تبت یدا ابی لہب ایک سورہ ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام، اللہ نے اتارا، اس لیے اس کو بے وضو ہاتھ نہیں لگا سکتے، کیوں؟ رب کا کلام۔ تبت یدا کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے، اور تبت یدا کی سورہ کی توہین کریں گے، اللہ کے کلام کی توہین، کافر ہو جائیں گے۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ کا سورہ بھی اللہ کا کلام، کلام ہونے میں قل هو اللہ کے سورے کو بھی چھینا ہے تو باوضو چھونا پڑے گا، اس کی بھی توہین کرو گے، سورے کی بے حرمتی کرو گے، کافر ہو جاؤ گے۔ قل هو اللہ کے سورے کی توہین کرو تو بھی کافر، تبت یدا کے سورے کی بے ادبی کرو تو بھی کافر، کیوں؟ یہ بھی کلام اللہ کا ہے، وہ بھی کلام اللہ کا ہے، دونوں کی بے ادبی سے کافر ہو جاتا آدمی، دونوں کا ادب ضروری ہے، دونوں صورتوں کو وضو سے چھینا پڑے گا، لیکن سورہ اخلاص کا جو مرتبہ ہے سورہ تبت یدا سے بھی بڑا ہے، کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھ لے، قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ لے تو ایک قرآن کے برابر اللہ ثواب دیتا ہے، مگر تبت یدا کو 3 بار پڑھ لے تو یہ ثواب نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کلام ہونے میں دونوں برابر ہیں، عظمت دونوں کی کلام اللہ کی حیثیت سے برابر ہے، لیکن یہ بڑھ کے مقام کس کو قل هو اللہ کو کیوں ملا؟ اس لیے کہ تبت یدا میں ابو جہل کا ذکر ہے، قل هو اللہ میں اللہ کا ذکر ہے، اس وجہ سے اندر جو مضمون ہے اس کے لحاظ سے فضیلت ہے، کلام ہونے میں برابر ہے، اندر جو باتیں بتائی گئی تو قرآن میں اللہ نے جو باتیں رکھی تورات زبور انجیل سے بھی اعلیٰ باتیں رکھی ہے، اس لیے قرآن کا مقام اللہ کی دیگر کتابوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ سمجھئے میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اللہ کا ہم پر احسان بتانے، سب امتوں کو کتابیں ملی، ہم کو کتابوں کی سردار قرآن مجید ملا، سب کو رسول ملے، ہم کو رسولوں کے سردار ملے، تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، ہمیں بے مثل نبی دیا ہے، لاجواب رسول دیا ہے، لاجواب کتاب دے کر بھیجا ہے، مصطفیٰ جو کتاب لے کر آئے ہیں وہ بھی نور ہے، مصطفیٰ کی ذات بھی نور ہے، نور بنا کر پیدا کیے گئے، بشری لباس میں بھیجے گئے، کیوں؟ بشر کو سمجھانے کے لیے بشری لباس ضروری تھا۔ ابھی رکوع کرنا، سجدہ کرنا، وہ نور ہی نور ہوتے تو ہم سجدہ رکوع کیسا سیکھتے تھے؟
کھانے پینے کا طریقہ کیسا آتا؟ بشر کو سکھانے بشری لباس ضروری تھا، اس لیے نور مصطفیٰ کو اللہ بشری بدن میں بھیجا۔ مگر مصطفیٰ کا بشری شان اور ہے، ہمارا معاملہ اور ہے۔ ہماری بشریت ہے دیوار کے ادھر کا دیکھ سکتے ہیں، دیوار کے ادھر کی چھپی ہوئی بات، زمین کے اوپر کا دیکھ سکتے ہیں، اندر کا نہیں دیکھ سکتے۔ سینے کے اوپر یا کپڑے تک آ کے نظر اندر کیا ہے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ مصطفیٰ جب نظر ڈالتے تو دل کے اندر کے خیالات دیکھ لیتے۔ آقا زمین پہ نظر ڈالتے تو اندر کی چیزیں نظر آ جاتی تھی، آسمان پہ نظر اٹھاتے تو عرش الہی تک نظر چلے جاتی، اور جہاں تک بھی مکانات سب فرق ہے۔ لیکن میں دلائل موجود ہے پیچھے، دلائل دینے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں مصطفیٰ کا مقام یہ ہے، ٹائم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری نورانی محفل کو قبول فرمائے، اور ہمارے سینوں میں جو ہے اللہ کو اپنے شان کریمی سے اپنے محبوب نبی کا ادب احترام دیا ہے، ان کی غلامی کی توفیق دیا ہے، اس میں ثابت قدمی عطا فرما، اس غلامی میں اضافہ فرما، اس محبت و ادب میں اضافہ فرما۔ اے اللہ تو نے لامتناہی عظمتیں دیا ہے جس کو ہم سمجھ نہیں سکتے، تو ہم کو تیرے حبیب کی اعلیٰ سے اعلیٰ عظمتیں اپنانے کی توفیق عطا فرما دے، اور ہم کو اے اللہ ہر شر سے حفاظت فرما لے، اور ہر خیر کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ اسلام کی عظمتوں کے پرچم کو ہمیشہ بلندی عطا فرما، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک اسلام کے نام لیوا آج اسلام کی عظمتوں کو اپنائے ہوئے ہیں، اللہ اس میں ثابت قدمی دے، ہمیشہ اس میں اضافہ فرما۔ تیرا وعدہ بھی ہے قرآن میں، ہم اسلام کو تمام دینوں پر غالب کر دیں گے۔ اے اللہ تیرے وعدے کے مطابق ہر دین کسی نہ کسی خاص علاقے میں نظر آتا ہے، لیکن تیرا اسلام پوری کائنات میں چمکتا نظر آتا ہے۔ آقا ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ ہم کو تو نے بڑی دولت دیا ہے، اور سارے انسانوں کو بھی ہدایت دے دے کہ وہ بھی آنے والی زندگی کی بہاروں میں شامل ہو جائیں، اور ہم کو جو تو نے توفیق دیا ہے اس پر ثابت قدمی کے ساتھ اس میں اور مزید تیری اطاعت میں اضافہ کی توفیق دے دے، آپس میں ہمیں محبت دے دے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت دے دے۔ اے پاک پروردگار ہم کو ایسی زندگی دے جس میں تیری رضا ہے، تیری قرب ہے اللہ، تیری ناراضگی اور دوری والی زندگی سے بچا لے، آمین، بجاہ حبیبک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔